حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقات جو کسی فقیر یا کسی غریب کو دیا جائے یہ صرف ایک صدقے کا ثواب رکھتا ہے، اور اگر یہی صدقہ اپنے ذی رحم محرم کو دے دیا جائے یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے تو اس میں دو گنا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ صدقۃ و صلۃ، ایک صدقے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے صدقے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا رشتہ دار ہے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ قرآن کریم میں رشتہ داروں کے حقوق کو بار بار بیان کیا گیا۔ جہاں والدین کے حقوق بیان کیے گئے وہیں پر رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور کہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ دار کو ان کا حق ادا کرو۔ خطبے میں ہم جو پڑھتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ایتاء ذی القربى کا یہی مطلب ہے کہ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آگے اس آیت کے اندر بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کا، نیکی کا برتاؤ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دیا جائے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کے اور اس کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کو صدقہ دینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک تیسری چیز کا بھی ثواب شامل ہو جاتا ہے کہ آپ کے تعلقات خراب ہیں، آپ تعلقات کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کا ثواب آپ کو الگ سے دیا جائے گا۔ تو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، چاہے صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کا زیادہ حقدار رشتہ دار ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو واجبی صدقات ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ہوتے ہیں یہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، یہ جو اصول ہے اوپر تک کے جو رشتے ہیں یہ ان کو آپ زکوٰۃ اور واجب صدقات نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے کے جو رشتے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ نیچے جتنے رشتے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثلا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بیوی کا بھائی ہے، اور گھر میں جو نوکر ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جو نفلی صدقات ہے یہ آپ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، والدین کو بھی دے سکتے ہیں، اولاد کو بھی دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا وہ دینار، وہ پیسہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے یہ صدقہ میں سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا گویا کہ بہترین صدقہ ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور نفلی صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ہم زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں زکوٰۃ کے مستحق نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں،
دشمنی ہے، نفرت ہے، باوجود یہ کہ وہ زکوٰۃ کا زیادہ حقدار ہے لیکن آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقات آپ ان کو نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا زیادہ حقدار تھا، زکوٰۃ کا زیادہ مستحق تھا کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیتے، آپ ان کو صدقات دیتے، صرف اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپس میں لڑائی ہے، دشمنی ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات آپ اس کے لیے دے رہے ہیں یا پھر اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کے دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، بالخصوص جبکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے اس رشتہ دار کو دو اور زیادہ دو جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کے اور اس کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کو اور زیادہ مدد کرو، ان کو اور زیادہ صدقات و خیرات دیا کرو تاکہ تعلقات اچھے ہو جائیں۔ اسلام تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں دو لوگ آپس میں جھگڑ کر رہے، معاشرے میں دو لوگ آپس میں قطع تعلقی کر کے رہے، تعلقات کو خراب کر کے رہے۔ اسلام اس چیز کو بالکل اجازت نہیں دیتا۔ صلہ رحمی شریعت کا تو ایک بہت بڑا حکم ہے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، یہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کریں، ذرا سا سوچا جائے، فکر کیا جائے تو وہ رشتہ دار خود بخود ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، چاہے وہ دشمن ہے یا ہم سے لڑائی ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ دار کو دو، اور جس سے دشمنی ہے وہ تو اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ ان کو اور زیادہ دو۔ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف۔ دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار دینی مدارس ہیں۔ اسی طریقے سے مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ ان کا زیادہ حقدار ہے، مدرسے میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں وہ ان کا زیادہ حقدار ہے، مسجد کا جو امام ہوتے ہیں وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، مسجد کے ہر امام زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، مدرسے کا ہر اساتذہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا۔ بعض مدرسے کے اسٹاف بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، بعض مساجد کے امام بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے، تو دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ عام جگہوں میں دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ دینی مدارس کے اندر دیں۔ اگر آپ عام جگہوں میں زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب مل جائے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس طریقے سے رشتہ دار کو دینے میں صدقے کا ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر دینی مدارس میں اور ان لوگوں کو دینے میں دو گنا ثواب ہے، ایک تو آپ کے زکوٰۃ کا ثواب اور ایک صدقے کا ثواب، اور دوسرا دین کی اشاعت و نشر میں آپ نے چونکہ مدد کی ہے، اس مدد کا ثواب آپ کو الگ سے دیا جائے گا۔ جب آپ مدارس میں پیسے دیں گے زکوٰۃ کے تو یہ پیسہ طلبہ پر خرچ ہوگا، وہ طلبہ بالکل فارغ ہو کر دین کی تعلیم حاصل کریں گے، کل کو جب وہ عالم بنیں گے تو پھر دوسروں کی رہنمائی کریں گے، دین کی اشاعت و نشر کے کام شروع کریں گے۔ تو آپ کا یہ زکوٰۃ، آپ کا یہ صدقہ دین کی اشاعت و نشر میں بھی شامل ہو گیا، تو آپ کو زکوٰۃ کا بھی ثواب مل گیا، صدقے کا بھی ثواب مل گیا، اور دین کے اشاعت و نشر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو گیا، تو اس کا بھی ثواب آپ کو الگ سے دیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے رشتہ دار کو دینے میں دو گنا ثواب ہے،
دینی مدارس میں، اور یہ اساتذہ اور مساجد کے امام جو ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، سب کے بات نہیں کہتا میں، ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر عام جگہ میں آپ دیں گے تو بنسبت مدرسے میں دینے سے آپ عام جگہ میں دیں گے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن اس مدرسے میں زکوٰۃ دی جائے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر زکوٰۃ اور صدقات کے امداد الگ الگ ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کا خرچ کرنے کا صحیح انتظام ہے، زکوٰۃ صدقہ کے پیسہ خرچ کرنے کا صحیح انتظام ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، رمضان میں سفیر ہر نماز کے بعد آ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ڈپلیکیٹ کاغذات بناتے ہیں اور چندہ کے لیے آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم چندہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیجئے۔ یاد رکھیے، اگر آپ ایسے شخص کو زکوٰۃ کی پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے بھی بتا چکا، زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو گیا، اعلان کر دیا، آپ نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس پر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے کھل کر دیجئے اور بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے، یا یہ کہ مدرسے کا پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ مدرسے کا تو پتہ ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس بات کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے مدرسے میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں۔ آپ صدقہ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے پیسے پھر آپ ایسے مدرسے میں نہ دیں۔ اسی طریقے سے جو بھکاری ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، مساجد کے اندر اعلان کرتے ہیں، یہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں۔ 99% اس میں پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں۔ اس کا دھندا ہی یہی ہوتا ہے کہ مجھے مانگ کر کھانا پینا ہے۔ جو حقیقت میں بھکاری ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان نہیں کر سکتا، کبھی وہ اعلان نہیں کرے گا۔ لیکن جو پیشہ ور دھندا والا بھکاری ہوتا ہے، وہ اعلان کریں گے، وہ آپ سے پیسہ مانگیں گے۔ اس لیے آپ ہوشیار ہو جائیں کہ ایسے بھکاری کو آپ زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، لوگوں سے پیسہ مانگنا اور کھانا، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔ صدقہ وغیرہ دینا چاہیں تو دے دیں، زکوٰۃ کے پیسے ان بھکاریوں کے، آج کے جو بھکاری ہیں، ان کو نہ دیں۔ کس کو دینا ہے وہ میں سب سے آخر میں بتاؤں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء نے اس کا اصول بیان کیا کہ جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہو، اس کے لیے بھیک مانگنا، سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا شریعت میں اس شخص کی اجازت ہے جس کے پاس 1 وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہو، اس کے لیے بھیک مانگنا ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ مساجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرے یا لوگوں میں مل کر بھیک مانگے، حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے تو گویا کہ گناہ میں ان کی مدد کر رہا ہے، گناہ میں ان کی تعاون کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بھیک مانگنے والے بھکاری کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، بالخصوص صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس لیے ایسے بھکاری کو آپ زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں۔ صدقات دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ایک بہترین مصرف خرچ کرنے کی جگہ مجاہدین پر آپ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی خرچ کرنا 2 گنا ثواب ہے۔ ایک تو آپ کے زکوٰۃ یا صدقے کا ثواب ہے، اور دوسرا مجاہدین دین کے غلبے کے لیے
دین کی حفاظت کے لیے محنت اور کوشش میں لگا ہوتا ہے، آپ کو اس کوشش میں حصہ شامل ہو جائے گا اور آپ کو بھی 2 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں بھی تحقیق ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں مجاہد ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی کہتے میں مجاہد اور آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینا شروع کر دیے۔ آیا وہ زکوٰۃ کا رقم مجاہدین تک پہنچا رہا ہے یا یہ کہ وہ اپنے جیب میں پیسے کو ڈال رہا ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے مجاہدین پر خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، مدارس ہو، آپ ان کی بھی تحقیق کریں، مساجد کے امام ہو ان کی بھی تحقیق کریں، مدارس کے اساتذہ ہو آپ ان کی بھی تحقیق کریں۔ بہرحال اگر رشتہ دار بھی ہیں تو آپ ان کی بھی تحقیق کریں کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ کہیں آپ کی زکوٰۃ کہیں غلط جگہ پر نہ چلے جائے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گھر میں ان کے یہاں روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، روڈوں پہ فاقہ بھوکا سوتا رہتا ہے، ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھکاری، یہ بھیک مانگنے والے زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ کے نام پر رقم جمع کرتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ زکوٰۃ ادا کریں تو تحقیق ضرور کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون اس چکر میں پڑے گا، کون اتنی تحقیق کر سکتا ہے؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن کون وضو کرے گا، ہاتھ دھلنا، پیر دھلنا، مسح کرنا یہ بھی نہیں کر سکتا، تو بتاؤ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب آپ بغیر تحقیق کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کو حساب کر کے نکال کے الگ کر دیتے ہیں، پھر کوئی بھی بھکاری آ رہا ہوتا ہے اس سے نکال کر وہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے پیسے کو الگ کر کے اللہ پر احسان کر دیا ہو۔ یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ شریعت اس لیے کہہ رہی ہے کہ تم زکوٰۃ تحقیق کر کے دو، ایسا نہ ہو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے تو دے دیے لیکن اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ حرام کام کر رہا ہے، اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ شراب پی رہا ہے، اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ زناکاری میں یا دوسری اور غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ کے پیسے تو غلط جگہ پر استعمال ہو گیا، تو پھر آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تحقیق کر کے دو۔ ایک آدمی ہے، غریب ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شرابی ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ آپ کو 100% معلوم ہے کہ اگر میں ان کو زکوٰۃ دوں گا یہ پیسہ فوراً جائے گا شراب پینے کے لیے لے کر، تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ پھر کس کو زکوٰۃ دیں؟ بھکاری کو تو بہرحال نہیں دینا ہے زکوٰۃ کے پیسے، تو اب کس کو دینا ہے؟ کیسے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ حقیقت میں غریب ہے یا مسکین ہے؟ اس کی پہچان سمجھ لیجئے، چاہے وہ باہر کے رہنے والے ہو یا خود یہاں کے رہنے والے ہو، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی آمدنی کتنا ہے، وہ بتائے گا کہ دن میں 200-400 میں کماتا ہوں۔ آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے، آپ کے بچے، بیوی، ماں باپ، گھر کے حالات کیا ہے، وہ ساری چیزیں جب بتائے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ 400 روپے میں ان کا گھر چلنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسہ دے دیں، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، وہ آپ سے بھیک نہیں مانگیں گے، وہ اسی 400 میں جیسے تیسے زندگی گزار لے گا لیکن آپ سے کبھی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ فقیر ہے، غریب ہے، تو آپ ان سے پوچھے جا کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، آپ کے گھر کا خرچہ کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، ظاہر سی بات بتائیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر کا حساب کریں گے اور ان کے گھر کا کریں گے کہ میرے گھر میں تو 4 لوگ ہیں، ان کے یہاں 6 ہے، تو میرے یہاں 4 لوگ میں اگر 5-6 ہزار مہینہ میں خرچ ہو رہا ہے تو ان کے یہاں تو 6 لوگ ہیں، تو پھر ان کے یہاں تو اور زیادہ خرچ ہوگا۔ تو آپ اس طرح حساب کر کے لوگوں کا پتہ کر کے آپ زکوٰۃ دے دیں، یا محلے میں جو لوگ ہیں ان کے ذریعے بھی پتہ ہو سکتا ہے،
چاہے وہ باہر کا ہو کہیں کا ہو, باہر کا بھی ہے, آپ ان سے اس انداز سے یا ان کے چال سے ان کے رہن سہن سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے مدرسے کا جو ہے اس کے بھی جو کاغذات ہے, زکوٰۃ کے پیسہ دینے والے ان کے کاغذات کو ضرور دیکھیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ کو اعتماد ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر آپ کھل کر ان کو زکوٰۃ دے دیں. آپ کو اعتماد ہونے کے بعد آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے, لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیے وہ صحیح جگہ پر دیا گیا یا غلط جگہ پر. آپ کہتے ہیں قرآن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یعنی شریعت نے اتنی تم کو پابند بنایا تھا کہ تم تحقیق کر لو. تحقیق کر کے دیے, آپ وہ پیسہ غلط جگہ پر کیا یا صحیح جگہ پر, اللہ کل قیامت کے دن آپ سے اب نہیں پوچھے گا. لیکن جہاں تک ہم کو طاقت ہے اتنی تحقیق ضرور کرنی پڑے گی آپ کو, ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنا آپ کو طاقت ہے اتنا ہی اللہ نے آپ کو مکلف بنایا. تو مدرسے کے کاغذات دیکھ لیں اور جو غریب پڑوسی میں ہے ان کی تحقیق کر لیں, پھر آپ کھل کے زکوٰۃ دے دیں. اب اگر بعد میں غلط نکلے صحیح نکلے, اللہ کل قیامت کے دن اس زکوٰۃ کے متعلق ہم سے نہیں پوچھے گا. تو اس انداز سے آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے نکالیں, بھکاری کو بہرحال آپ نہ دیں, اس لیے کہ ان کا دھندا ہی یہی ہے. آپ دے رہے ہیں اس لیے لوگ روز بروز نئے نئے فقیر بن کر آ رہے ہیں مانگنے کے لیے. کیوں؟ اس میں آسان ہے, دن میں 5 مسجد میں کرنا 1500 آرام سے ہو جاتا ہے, اور ایک غریب مزدوری کرتا ہے 400-500 روپے دن لے کر آتا ہے. تو یہ دھندے ہیں, آپ نہیں دیں گے تو یہ اپنا دھندا چھوڑ کر کوئی کاروبار کر لے گا وہ. اس لیے فقیر جو ہوتے ہیں, جو مانگنے والے ہوتے ہیں, ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں اور صدقہ بھی دیں. علماء تو کہتے ہیں کہ ان کو ہوٹل میں لے جاؤ, کھانا کھلا دو اور ان کو بھیج دو, پیسہ نہ دو ان کو, تاکہ وہ بھیک نہ مانگے. وہ